احمد مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آپ ظاہر نظر رکھتے ہیں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے جس طریقے سے $80 کروڑ کی پاکستان کے لیے منظوری دی اور بھارت اس کے لیے آپ کو پتا ہے اس کی لابی پہلے کتنی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی, ہمیشہ پاکستان کے اگینسٹ جاتا رہے. پھر G7 میں مودی صاحب کو مدعو نہیں کیا گیا, پھر پاکستانی یہ وفد. تو آپ ان چیزوں کو کس طریقے سے لنک کریں گے آپس میں؟ دیکھیں بہت شکریہ. دیکھیں جنگوں کے بارے میں آپ اگر انسانیت کی تاریخ میں 14,700 جنگیں ہو چکی ہیں اور جس کنڈیشن میں اس وقت یہ دنیا ہے, یہ ورلڈ آرڈر ہے, اس میں سب سے زیادہ اہم کردار جنگوں نے ادا کیا ہے. اور جب جنگیں اسکرمشز جن کو آپ کہتے ہیں یا دو ملک جب آپس میں کانفلکٹ میں آتے ہیں تو اس کے بعد جو انٹرنیشنل جو فارن پالیسی ہوتی ہے, اکنامک پالیسی ہوتی ہے, جو آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہوتی ہے, وہ پیوٹ کرتی ہے کانسیپٹ آف وار جو آپ لڑ رہے ہوتے ہیں اس کے اراؤنڈ, اور وہ ٹیکٹونک شفٹ آ جاتا ہے آپ کے ملک کی تاریخ کے اندر. پہلگام کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہم ٹائم پیریڈ اس کو جب ہسٹورین اس کے بارے میں لکھیں گے تو پری پہلگام اور پوسٹ پہلگام ایرا کے اوپر بات ہوا کرے گی. اس فاسٹ لیگ آپریشن کے بعد پورے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں اس خطے کے. اور جہاں پہ آپ نے بات کی کینیڈا کی, کینیڈا کے اندر اسپیسیفکلی انہوں نے مودی کو اس وجہ سے نہیں بلایا کیونکہ کریکس بہت زیادہ ویزیبلی نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کو. دنیا ان کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہی ہے. یہ منہ کھولتے ہیں بی جے پی کی لیڈرشپ تو دے میک اے بلنڈر. آپ فارن منسٹر کو دیکھ لیا کس طریقے سے وہ پینکڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ نے مودی کو دیکھ لیا کہ باہر وہ دنیا کی منتیں کر رہے اور گھر کے اندر ہی ٹاکنگ لائک اے ٹیررسٹ, لائک اے بچر آف گجرات, کہ میں اگر روٹی نہیں کھانی تو میری گولی ہے تمہارے لیے. وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی انگلش میں. سو دا ورلڈ از آبزرونگ دیم. کینیڈا کے اندر اسپیسیفکلی جو سکھ ایلیمنٹ ہے, جگمیت سنگھ, جو جسٹن ٹروڈو کی حکومت جو تھی وہ بھی جگمیت سنگھ کی وجہ سے ہی قائم تھی, تو وہاں پہ سکھ اور پروپوننٹس جو ہیں خالصتان کے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے وہ بہت زیادہ پاور میں ہیں, ان کا انفلوئنس بھی ہے. اور وہ ہردیپ سنگھ نجر کے مرڈر کے بعد 5 آئی الائنس والا جو ساری انویسٹیگیشن تھی, اسی وجہ سے آپ آج کل دیکھ نہیں رہے نا, امت شاہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈائریکٹلی مانیٹر کر رہا تھا وہ مرڈر. تو G7 والا جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے انہوں نے اتنا کولڈ شولڈر دیا. اور پھر جو انویسٹمنٹس پاکستان کے لیے آ رہی ہیں, ظاہر ہے پاکستان اس وقت ایک دنیا کے اندر سب سے زیادہ چلنے والی جو انڈسٹری ہے وہ ویپن انڈسٹری ہے. اور اسپیشلی جب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ کانفلکٹس ہیں دنیا کے اندر, تو اس میں ویپن کی سیل پرچیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور پاکستان نے چائنا کی ویپن انڈسٹری کو پوری دنیا میں مقبول ترین بنا دیا. تو اس وجہ سے جو اکنامک انٹرسٹ ہے دنیا کا وہ بھی پاکستان کی طرف کنورج ہو رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. شرمیلا آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ میں جو عفنان صاحب سے میں نے سوال پوچھا تھا وہی آپ سے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ مکمل ہو گیا, لیکن کس طریقے سے ایک حکومتی سربراہ کی طرف سے جس طریقے سے بیانات دیے جاتے ہیں ان میں ذمہ داری ہونی چاہیے, لیکن نریندر مودی کے بیانات میں بالکل غیر ذمہ داری, وار مونگرنگ ایٹیٹیوڈ اور پاکستان کی عوام کو دھمکانا کہ چپ چاپ روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو تیار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو وکٹم گردانتا ہے, لیکن 9 لاکھ فوج اس کی کشمیر میں ہے, پاکستان میں پراکسی وار الگ سے کر رہا ہے اور پاکستانی عوام کو اس طرح سے دھمکا رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال ہے اس بار انڈیا نے اپنے آپ کو بہت ہی بھونڈے طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے. ہمیشہ جو ویسٹ ہے وہ ان کا نیریٹو, دے وڈ بی ایبل ٹو سیل دیٹ نیریٹو ٹو دا ویسٹ, اور وہ ویسٹ جو ہے بڑا اس کو یوز ٹو لیپ اٹ اپ. جو انڈیا کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, اور پاکستان کو کہتے تھے کہ ڈو مور, پاکستان کو کہتے تھے کہ آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں. اس دفعہ پہلگام کے بعد دنیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو مودی سرکار ہے وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, وہ اینٹی مسلم ہے, اور وہ بغیر شواہد کے ایک سوورن ملک کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, اور یہ غلط ہے. آپ دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ اس بار ان کو سفارتی محاذ پہ ایک ڈیلیگیشن بھیجنا پڑا دنیا بھر کے اندر کہ اپنا موقف وہ بتائیں. کبھی پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا. ہمیشہ پاکستان کو ڈیفینسو پہ رکھتے تھے اور پاکستان جواب دہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جی ہم خود دہشت گردی کے مارے ہوئے, ہم کیا دہشت گردی کریں گے, وی آر دا بل واک اگینسٹ ٹیررزم. لیکن اس بار جو پاسا ہے وہ پلٹ گیا. اب اس میں جو اپرچونٹی زبردست ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو شواہد ہیں جو ہمارے پاس ہیں انڈیا کی مداخلت کی اور دہشت گردی کی بلوچستان میں, وہ ہم دنیا بھر کو دکھائیں. اور یہ دیکھیے نا کہ اس سیز فائر کے بعد بھی انڈیا کو 1 مہینہ لگا یہ ماننے میں کہ ان کے ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں. پھر انڈیا کو جس طریقے سے ان کی میڈیا نے اوور پلے کیا, جس طریقے سے مودی سرکار نے تمام دے پلیڈ دا وکٹم کارڈ,
اور آپ یہ دیکھیے کہ اب بھی اس سیز فائر کے بعد بھی جو مودی کی جانب سے کھلے عام دھمکیاں آ رہی ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو، یا تو روٹی کھا لو یا ہماری گولی تیار ہے، تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے نا کہ یہ اگر ایک ملک ہے جو 100 کروڑ کی آبادی ہے اور جو ہمیشہ سے یہ روتا رہا ہے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارت کے حوالے سے کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ابھر کے اب سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے. سو مودی از ناؤ ایکسپوزڈ. چلیں عفنان صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے کہ ایک تو وہاں پر جو جنگی جنون کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے بھارت دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے اب تک کی جو سچویشن رہی اور خاص طور پر جس طریقے سے وار مونگرنگ ان کا ایٹیٹیوڈ رہا، پاکستان اب اس حوالے سے فردر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ پاکستان کس طریقے سے دنیا کے سامنے یہ معاملہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ جی ابھی بھی ان کی جنگ کا خطرہ موجود ہے؟ اور خاص طور پر میں نے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ دیکھی جس کا شرمیلا نے بھی حوالہ دیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے اس نے اپنے بھارتی میڈیا پہ بھروسہ نہیں کیا، ایونٹ ابراڈ اور وہاں پر جا کے انٹرویو دیا، کیونکہ اپنا پتا ہے کہ میڈیا نے کس طریقے سے چیزیں ٹوسٹ کرنی تھی، اور اب وہ وہیں پہ بیش بھی کر رہے ہیں اور اپنا ایک نیا نیریٹو بنا رہے ہیں کہ ہمارا نقصان تو ہوا تو یہ ہوا. تو کیا کیا جائے اس پہ؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. ایک آپ ہی کی بات کی کنٹینیوشن کرتا ہوں. ان کے وہاں پہ جو بڑے کمنٹیٹرز ہیں نا ان کے میڈیا کے اوپر جو بیٹھتے ہیں، وہ تو جو یہ جنرل چوہان کا بیان سن کے وہ اپنا دماغی توازن ہی کھو بیٹھے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہ ایسی باتیں کہ جی کیا ہو گیا اگر 6 جہاز گر گئے تو ہمارا کوئی پائلٹ تو نہیں مرا. بھائی 6 جہاز گرے تو آپ کو کیا پتا پائلٹ مرا ہے کہ نہیں مرا؟ پہلی تو بات یہ نہ دیکھیں کہ کیوں گرے، یہ دیکھیں کہ کن سرکمسٹینسز میں گرے. اور نہیں ہم تو بڑے امیر ملک ہیں تو ہمارے تو بھائی آپ کا پیسہ آپ کے کسی کام ہی نہیں آیا. آپ کے $600 بلین کے ریزروز آپ پہ کام نہیں آئے. آپ کے مہنگے ویپن سسٹمز آپ پہ کام نہیں آئے کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو چلا سکے صحیح طرح. جہاں تک بات ہے فورن اس کی پالیسی کی، دیکھیں ایک تو یہ بالکل ہم ایک بڑا اچھا کام ہے کہ ہم ہر جگہ جا کے اپنا کیس پریزنٹ کریں، مگر ہمیں یہ جو وکٹری ہے اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا انٹو سم تھنگ وچ کین برنگ اس اکنامک پراسپیرٹی، اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی. ایک تو یہ جو ورلڈ بینک کی جو ہماری ڈیل ہو رہی ہے اس سے ایک فائدہ ہوگا. پھر یہ کہ جو ریوائول اور سی پیک ہے جو آج ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی اور افغانستان کو اس میں ڈالنا، اس سے پورے ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی. تو یہ تمام چیزیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں گارڈ کو ڈاؤن نہیں کرنا، کیونکہ ہندوستان کو اتنی زیادہ کاری ضرب لگی ہے، اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ اگر آپ مطلب ان کو وینٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہی کوئی جگہ. ٹھیک ہے. اب وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ اپنے انتظار میں وہ بیٹھے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی ہماری کوئی کمزوری مل جائے تو اسے وہ ایکسپلائٹ کر لیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا دشمن ہے ظاہر ہے آپ کو تو تیار رہنا چاہیے.